حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، صدق اللہ العظیم۔ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال شیئا۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیو، بابرکت اور انواروں والا مہینہ رمضان المبارک دیکھتے دیکھتے تقریباً اس کا آدھا حصہ گزر چکا ہے۔ پتہ نہیں ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی جائزہ لینا چاہیے۔ اجتماعی اعتبار سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں سے کس نے اس کی صحیح معنی میں قدردانی کی، اس کے راتوں کی، اس کے دن کی، اس کے دن کے اوقات میں تلاوت کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے، ذکر و اذکار کے اعتبار سے کتنی ہم نے قدردانی کی۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ اپنے گریبان میں جھانک کر خود اپنا جائزہ لے لینا چاہیے کہ میں کیا اتنا بھی گرا ہوا انسان ہو گیا ہوں کہ ایسی برکت والے موسم کو دے کر بھی اللہ میں اس سے فائدہ اٹھائے بغیر ناقدری کرنے والا، اتنا گرا ہوا، اتنی ناقدری کرنے والا انسان بن گیا کیا؟ ہر میں سے ہر ایک کو سوچ لینا چاہیے۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے جو بچا ہوا رمضان کے دن و رات کے اوقات ہیں برکت کے، ابھی ہمارے ہاتھ سے چلا تو نہیں گیا ہے، نعمت ہمارے ہاتھوں میں ابھی ہے، قدردانی کے لیے موقع ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آگے جتنا وقت باقی ہے اس کے صحیح معنی میں قدردانی کر کے اس کے ایک سیکنڈ کو بھی ضائع کرے بغیر، گناہوں میں عام مہینوں کی طرح لگے بغیر ہر قسم کی عبادتیں کرنے، تلاوت، تراویح اور تفسیر اور دیگر جو انفرادی اجتماعی عبادتیں ہیں ان سب کے کرنے میں اللہ ہم کو آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے اگر جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں وہ اگر سامنے ہو کر آ جائے تو مجھے بھی آسانی ہو جائے گی، آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی، پیچھے آنے والے جو ہیں ان کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ دیکھنے میں ایسا لگتا باہر سے گویا مسجد بھر گئی ہے، حالانکہ جگہ تو ہے بیچ میں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بزرگان محترم، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، تو وہ عقیدے کے اعتبار سے جو کرنے کے ہمارے ہیں وہ 5، جو ان میں سے جو 4 میں ابھی بتا رہا ہوں، نماز، روزہ۔ نماز کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی آیا ہے اس کے ساتھ اللہ نے اور ایک رکن کو ملا کے بولا۔ جیسا میں اور آپ مسلمان ہیں، اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، رسول کو نہیں مانتا، میں اللہ کی بات تو مان کر چلوں گا، رسول اللہ کی بات مان کر نہیں چلوں گا، وہ مسلمان نہیں۔ بالکل اسی طرح سے جگہ جگہ اللہ قرآن کے اندر جہاں جہاں نماز کے بارے میں بولے ہیں وہاں زکوٰۃ کو بھی ملا کے بولے۔ موسٹلی اکثر جگہوں کے اندر قرآن میں جہاں بھی نماز کا تذکرہ آیا وہاں اللہ نے زکوٰۃ کو ملا دیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کے بیان کا عنوان کیا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کی جو نعمتیں حاصل ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مال۔ قرآن کے اندر 2 انداز سے اس کو بولا گیا۔ کسی جگہ اللہ تعالیٰ مال کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بولے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مسلمانوں یہ مال جو تم کو ملا ہے نا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی، یہ تمہارا مال بھی تم کو دین سے دور کرنے، غافل کرنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی مال کے بارے میں کہتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد انہی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارے لیے زینت ہے، تمہاری آخرت کی ترقی کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، حقیقی دنیا کے اندر تمہارے اللہ کے نزدیک مقبولیت کے لیے ذریعہ، ریزن بن سکتے ہیں یہی مال، یہی اولاد۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس مال کو انسان اپنے لیے عذاب کا ذریعہ بھی بنا سکتا، اپنے لیے نجات کا بھی ریزن ذریعہ بنا سکتا ہے۔ کیا اصل میں اس کے یوز کے اعتبار سے اس کا حکم ہے، کہاں سے مال لینا ہے
کیسا مال کمانا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ رسول کے دیے گئے نظام اور سسٹم کے تحت اگر بندہ کرے گا تو یہ مال اس کے لیے زینت ہے۔ جیسی مرضی ویسا، جہاں سے مرضی ہے ویسا کمایا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمایا، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں مرضی اپنی مرضی سے اڑایا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہے آزمائش کا ذریعہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو مال ہے نا، یہ مال یہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ ہم کو دیتے ہیں، اس نعمت کا حق بھی ہوتا ہے۔ رائٹس بولتے ہیں نا، آج رائٹس دنیا کے اندر رائٹس کے مطالبہ کا زمانہ ہے، میرے یہ رائٹس ہیں، میرے وہ حقوق ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اگر مال دیا ہے تو اس مال کے ساتھ اللہ اس نعمت کے ساتھ حق بھی رکھا ہے۔ اریمئی اند اللہ تعالیٰ கொடுத்திருக்க கூடிய அந்த செல்வத்தினுடைய உரிமை, அந்த உரிமையோடு சேர்த்துதான் அல்லாஹ் நம்மிடத்திலே அந்த செல்வத்தை தந்துள்ளார். அந்த செல்வத்தினுடைய உரிமையை நாம் நிறைவேற்றினால் அந்த செல்வத்திற்கான என்ன ஒரு கடமை நம் மீது இருந்ததோ அதையும் நாம் நிறைவேற்றவர்களாக ஆகிவிடுவோம். वो हक अगर अदा नहीं किए तो ये माल साम बन के, अजदहा साम बन के मेरे गले को लपट लेगा। कब्र में मुझे बर्बाद करने के लिए काफ़ी। क़यामत के दिन दो बड़े बड़े जहर के थैले वाले बहुत बड़ा गंजा साम बन के ये मुझे धंसता रहेगा, डसता रहेगा, डसता रहेगा, बर्बाद करके छोड़ेगा। यही माल यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, दुनिया में माल मिला मर्द के पास, औरत के पास निसाब के बकदर माल था, ज़कात उसके ऊपर फ़र्ज़ हो गई थी, फिर भी ना दे तो क़यामत की सज़ा के बारे में दुनिया में भी एक सज़ा मिल जाती। इस पर भी बड़े होशियार रहना। दुनिया के अंदर भी माल की ज़कात अदा नहीं करने वाले को अल्लाह एक लिमिट, एक मुद्दत तक मोहलत देते हैं अल्लाह। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बस एक लिमिट है, उसके एतबार से एक लिमिट। उसके बाद भी अगर नहीं दिया ना तो बंदा सर में मारते हुए रोता रहेगा। ऐसे ऐसे तरीक़े से अल्लाह उसके माल को उड़ा देते, बिल्कुल फ़कीर और लाचार करके अल्लाह ताला छोड़ देते। तो दुनिया की सज़ा एक तरफ, आखिरत की बहुत बड़ी सज़ा हमेशा की दुनिया की सज़ा। यौम युहमा अलैहा, आग दाग लगा देना बोलते हैं ना, कम्बी को, लोहे को आग में गर्म करके उसमें जो दाग दे देते ना, बिल्कुल ऐसा अल्लाह कहते हैं कि जहन्नम में, जहन्नम का लोहा, जहन्नम की आग, जहन्नम का दागना क्या हाल होगा। कुरान में अल्लाह कहते हैं यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। कोई फ़कीर आता है इंसान को देने का, पूरा है दिया हुआ अल्लाह का, लेकिन बखील और कंजूस है तो देता नहीं। पेशानी में पहले करवटें लाता, सिलवटें लाता, लकीर बनाता, यार ये कुछ को आगे ना बोल, चिड़, फिर उसके बाद पलट जाता। पहले पेशानी के ज़रिए से अपनी नागवारी को, अपनी नाराज़गी को फ़कीर के सामने बताया, फिर उसके बाद अपना पहलू साइड बताता, फिर उसके बाद पीठ फेर के दिए बगैर जाता। इन तीनों में अल्लाह ताला दागेंगे, इन तीनों को, ये 3 पार्ट जो इंसान के आज़ा हैं, तीनों को दागा जाएगा। बुज़ुर्गान मुहतरम, ये जो माल है ना, ये माल का जो सिस्टम अल्लाह जो इस्लाम के अंदर मुसलमानों को जो दिया है, दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री, कोई भी मज़हब, पूरे मज़हब फैल, कई के सारे कंट्री, पढ़े लिखे बहुत सारे, आप सब होशियार हैं, समझदार हैं, आप जानते कई ममालिक मिल के G7 जी फलां फलां बोल के कई मीटिंग्स करते। बड़ी बड़ी मीटिंगों के अंदर यानी 1-2 कंट्री नहीं, 7-7, 8-8, 12-12 कंट्री मिलके एक फ़ैसला, एक तजवीज़ पास करते हैं। क्या? दुनिया से वरुमई ओजिप, ये तकलीफ़ है ना, ये तकलीफ़ को ख़त्म कर देना, माल के एतबार से एक अच्छा एक सिस्टम ले आना। क्या करना भाई? उसके लिए ये करना है और इतना इंटरेस्ट निकालना उसमें। सूद की वजह से पूरा का पूरा निज़ाम फ़ेल हुआ, पूरा निज़ाम फ़ेल हुआ। जो निज़ाम इस्लाम ने माल के एतबार से दिया है, जिसके पास माल है, दुनिया भर के सारे मज़हब कहते हैं कि अरे मालदार, गरीबों का ख्याल कर, भूखों का ज़रा ख्याल कर, प्यासों का ख्याल कर, नंगों का ख्याल कर। क्या बोल के बोलता है दूसरा मज़हब? बोलता है कि ज़रा उन पर रहम खा लो, तरस खाओ, वो फ़कीरा है सोनो, उनका ज़रा ख्याल करो। इस्लाम ये नहीं बोलता, इस्लाम का अंदाज़ ही बिल्कुल अजीब, A to Z फ़र्क। इस्लाम बोलता है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। ए मालदार, तेरे पास अगर अल्लाह 40 रुपये देकर रखे हैं तो उसमें से 1 रुपया वो गरीबों का हक़ है, तेरा माल नहीं। वो गरीबों का जो हक़ तेरे माल में, उनका जो फ़र्ज़ है ना, वो अदा कर। तू रहम खा को सब देने की ज़रूरत नहीं, रहम खा को, तरस खा को देने, उनका हक़ तेरे पास दे को रखा है अल्लाह। अल्लाह तुझे वकील, रास्ता एक पाइप के जैसा अल्लाह तुझे बनाया। उनको देने का 1 रुपये भी तुझे 30 पर 9 रुपये देना था, मगर 40 रुपये दे के अल्लाह तुझे बोल दिया कि 1 रुपये वान दे दो।
اب یہ تو دیتا نہیں دیتا، یہ تیری آزمائش، اس میں تیرا امتحان. اگر ہم دے دیے تو ہمارے لیے قرآن کریم کے اندر ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا، اب مال میں سے، مالدار کے پاس سے اس کے مال کی زکوٰۃ جب اللہ کے نبی لیتے ہیں تو اس کے پاس جو باقی مال ہے نا، پورا مال پاک. وہ جو مال ادا کر دیا، جو نکال دیا گیا، اس کے جانے کی وجہ سے باقی پورا مال سیف محفوظ ہو گیا. اس میں چوری کا ڈر نہیں. چورا کے ایک بہت پرانا لاکر ہے، اس لاکر کے تالے کو، قفل کو مارتا ہے، پرانا، اس زمانے کا سسٹم کا نہیں، پرانے زمانے کا تالا کو مارتا ہے. جو مالک ہی نا انہوں بولے کہتے میں بھی مدد کرنا کہ تو بول کردہ تو نہیں تو میں سو کو اٹھتوں نا، یہ آوازہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے. چور گھر میں چراتا ہے آرام سے، بولے کہتے مجھے کیا بھی ڈر نہیں، میں اس کی جو اس میں پیسے اندر ہی نا اس کی زکوٰۃ میں دے دیا ہوں. زکوٰۃ دے دیے تو جو باقی مال ہے اللہ اسے محفوظ کرتا، بول کے مجھے پورا ایمان ہے. تو صبح تک بھی مال رکھ رہا تو کھلنے کا نہیں ہے، میں سو کو اٹھتوں ذرا ہلو مار بول کے سو گئے. صبح کو بیزار ہو تو پورا وہ ستی اتنی ڈال کو غصے میں گیا کرتے. چور اللہ دینے پر فوائد کیا ہیں، فضیلتیں کیا ہیں وہ بھی اللہ بولے، نہیں دینے پر وعیدیں کیا ہیں وہ بھی میں سنایا آپ کو. بے شمار وعیدوں کا بھی تذکرہ کیا گیا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دنیا کے سارے مذہب کہتے ہیں کہ بھائی ہے سو آدمی، نہیں سو آدمی کو دینا، لیکن اللہ کے کہنے کا انداز ہی علیحدہ. یہ مال جو ہے مال اللہ، یہ اللہ کا مال، تیرا مال نہیں ہے. وآتوہم، اے مالدارو تم دو زکوٰۃ، من مال اللہ الذی آتاکم، اس مال سے جو اللہ کا مال ہے، تمہارا نہیں. تمہارا بول کے اللہ نہیں بولے، تم کو دے کے اللہ جو تمہارے سے ٹیسٹ لینا چاہتا ہے نا، جو ایگزام تمہارے سے اللہ لینا چاہتا ہے نا، اتنا حصہ تم ادا کر دو. شریعت میں آپ نے سنا یا نہیں سنا نہیں معلوم، 3 چیزیں ہیں. ایک ہے پراپرٹی، وراثت. نمبر 2 ہے غنیمت کا مال. جنگ ہو جائے تو اس میں سے جیتنے والے ہارنے والے کا مال لے لیتے ہیں، جو جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں نا وہ لوگ، اس مال کو اٹھا لیتے ہیں. اس کو کیسا تقسیم کر لینا، آپس میں ڈیوائڈ کر لینا. نمبر 2 مال غنیمت. نمبر 3 ہے زکوٰۃ. شریعت نے کسی عالم کے، کسی مفتی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ میں کہوں کسی نبی کے بھی حوالے کر کے نہیں چھوڑا. خود اللہ نے بول دیا زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، ساری چیزیں طے کر دی. تو بولا نا میں آپ کو مال کے اعتبار سے، اقتصادیات، معاشیات کے اعتبار سے اسلام کا جو سسٹم ہے، یہ دنیا کے اندر کسی مذہب میں یا کسی کنٹری کے پاس ہے ایسا رولز نہیں ہے، ایسا سنہرا قانون نہیں ہے. اسلام نے صاف کہا ہے ایک آدمی کو کمانا چاہیے، کمائے بغیر ہاتھ بن کے سست نہیں بیٹھنا. واقعات لمبے چلے جائیں گے. ایک ایسا مجبور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کھلاڑی ہے نا، پیسے کے ذریعے سے وہ بیچ کر ان کو تاٹ لاؤ بولے، وہ بیچے، پھر اس سے پیسے لیے، اس کھلاڑی خرید کے دے دیے. جاؤ جنگل کو جاؤ، لکڑی کاٹو، لے کر آؤ، بیچو. خاموش بیٹھنا نہیں. اسلام اس کو انکریج نہیں کرتا، آمادہ نہیں کرتا کہ تمہیں خاموش سست بیٹھے رہو. توکل اللہ پر بھروسہ کر کو خاموش بیٹھ جاؤ، اللہ کھلائے گا. نہیں، کام کرو بولا ہے. اور کام کرو بولتا ہے اسلام، کمانے بولتا ہے. کیسا کمانا یہ بھی اسلام طے کرتا ہے. حلال طریقے سے کمانا، حرام طریقے سے نہیں. پیسے کہاں سے کمانا یہ بھی طے کرتا. پیسے کیسا رکھنا ہے یہ بھی طے کرتا. پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس کو دینا ہے یہ بھی طے کرتا. بات لمبی ہو جاتی ہے. شریعت نے، اللہ نے خود طے کر دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب. یعنی یہ زکوٰۃ جو دینا تم پر فرض ہے، کس کو دینا ہے وہ بھی اللہ طے کر دیا. انسان اپنی بیوی کی خواہش پر، اپنے بچوں کی خواہش پر، سمجھانے کے لیے بولتا ہوں میں، ایک نیا سپر مارکیٹ کھلا ہے، بیوی بچے کو لے کر چلے گئے. بیوی پوچھتی یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا. اس کا ارادہ تھا 1000 روپے خرچ کرنے کا، 10,000 خرچ کر کے آ گیا. بچے پوچھے یہ ہونا وہ ہونا. بچوں کی خواہش پر، بیوی کی خواہش پر، خود اپنے نفس کی اپنی خواہش پر انسان ہزاروں کا بلا وجہ کے ایسے خرچ کر دیتا. اللہ نے مطالبہ کیا صرف 40 میں سے ایک، 40 میں سے ایک. 40 روپے تیرے پاس ہے تو ایک نہیں. ہم نے سنا ہے نا وہ 2.5%، 100 میں 2.5%. زیور، سونا اگر ہے، عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، عورتوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن عموماً عورتیں مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں. بستی کے تو الحمدللہ ٹھیک ہیں، لیکن کئی جگہوں کے کئی عورتیں تو ایسی ہیں کہ شادی کے وقت ان کو زیور ڈالا گیا، زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، ہر سال فرض ہو رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی. بہت سارے مالدار، بڑے بڑے تاجر، بہت سارے مالدار، آپ میں سے بھی بہت سوں کے پاس بینک بیلنس. اگر آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو فیوچر پلاننگ کر کے رکھا ہوں نا، گھر بننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہو جاتی۔ اب تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال مل کے ایک سال گزر گیا تمہارے پاس، سال گزرنے کا مطلب انگریزی کے اعتبار سے آپ لے لو، اصل میں 530 پر 4 دن نہیں، 350 پر 4 دن، الٹا بولتا، 350 پر 4 دن جو قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے اسلامی سال ہے، تو اتنے دن گزر جاتے ہیں تو زکوٰۃ فرض۔ اب آدمی کے پاس سونا ہے، مرد کے پاس، عورت کے پاس، یا چاندی ہے، سلور ہے، یا ہر ملک کی اپنی جو کرنسی ہوتی نا پیسے وہ ہیں، نیٹ کیش، یا تجارت کا مال ہے۔ تجارت کا مال کا مطلب اگر کوئی دکان ہے، وہ دکان میں ایک آدمی میکینک ہے، میکینک کے جو ٹولز ہوتے ہیں وہ ٹولز پر نہیں، ایک آدمی کمائی کے واسطے، روزانہ کی کمائی کے واسطے جو بڑی بڑی مشینیں، لاکھوں کی قیمت کی بھی کیوں مشین نہ ہو، اس کے ذریعے سے جو اس کی کمائی چلتی ہے تو ان مشینوں پر نہیں، لیکن مال تجارت، بزنس کرنے کے لیے جو مال ہے نا، جیسے دکان کے اندر سرک جو مال ڈال کے رکھا ہے، بیچتا ہے خریدتا ہے، بیچتا ہے خریدتا ہے، لیکن سال کے شروع میں جو نصاب کے بقدر مال تھا، سال کے آخر میں بھی نصاب کے بقدر مال ہے، بیچ میں کم ہوتا رہا، بڑھتا رہا، یعنی اگر 2 لاکھ کا مال شروع سال میں ڈالا تھا، اب 1.5 لاکھ کا ہے سال ختم ہوتے ہوئے، نصاب میں تو کیا بھی دھکا نہیں پڑا، نصاب کے برابر تو ہے۔ آج کل کے اعتبار سے اگر دیکھیں چاندی کا، اچھا میں آپ کو ترتیب سے بول دوں، 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونا میں نصاب، لیکن آدمی کے پاس صرف سونا ہو، کسی مرد کے پاس، عورت کے پاس 1 روپیہ بھی پیسے نہ ہو، چاندی ہی بالکل نہ ہو، ایسا تو نہیں ہے کوئی بھی، ہر ایک کے پاس سونے کے ساتھ کچھ چاندی ہوتا یا تو کرنسی روپیے ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہے تو ان کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام سلور چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یہ چاندی اس کی جو قیمت مارکیٹ میں آج ہے، اس قیمت کو آپ معلوم کر لیں۔ کل کا میں دیکھا تھا ایک صاحب کے پوچھنے کی وجہ سے، تو 40 پر 8,000 ایسا آتا ہے کچھ چلر۔ اب 40 پر 8,000 نیٹ کیش کسی کے پاس ہے، 1 سال سے ہے، کچھ بڑا کچھ کم ہوا، لیکن 40 پر 8 تو بالکل ایسے کیسے ہے۔ اس کے اس قیمت کے اعتبار سے تجارت کا مال، بزنس کا مال، اتنی قیمت کا سونا، اتنی قیمت کی چاندی، اتنی قیمت کے نیٹ کیش پیسے، یا دوسروں کے اعتبار سے اگر بولنا ہے کھیڑے والوں کے اعتبار سے، تو ان کے اعتبار سے گائے بیل وغیرہ ہیں تو اس میں 30 میں زکوٰۃ فرض، 30 گائے بیل ایک آدمی کے پاس ہے تو زکوٰۃ، 40 بکریاں یا اس سے زیادہ ہیں تو زکوٰۃ فرض، 5 اونٹ یا اس سے زیادہ ہیں تو زکوٰۃ فرض، کھیتی باڑی کرتا ہے، باغ کرتا ہے تو اس میں پیداوار جو ہوتا ہے اس میں بھی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض۔ تو اللہ مال متعین کر دیا، کوسے کوسے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی وجہ سے فائدے بے شمار فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دل سے کنجوسی نکل جاتی۔ میں ابھی بولا نا، بیوی کی خواہش پر تفریح کے لیے چلے گئے، کہیں کسی جگہ کے اندر چلے گئے، وہ جھولے، وہ اس کے تفریح کی جو چیزیں ہیں انٹرٹینمنٹ کے واسطے، ایسی جگہ چلے گئے، یہ جھولے کے لیے انٹر ہونے کے لیے اتنی فیس اتنی فیس، بلا وجہ کے کیسے کے خرچ کر دیتے ہیں انسان۔ لیکن یہ زکوٰۃ اگر دے دیتے ہیں تو باقی مال محفوظ۔ عورتیں چاول پکانے کے لیے جب چاول اٹھاتے ہیں، دھوتے ہیں، تو اس میں کنکر نکالتے ہیں نا، تو کنکر نکالے جیسا زکوٰۃ میں سے 40واں حصہ جو ہم نکال دیتے، گویا کنکر نکال دیے جیسا، باقی جو چاول ہے یہ زبردست، یہ پکائے کھائے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں۔ قربانی کے وقت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دیتا ہوں، بڑی اچھی مثال آپ سمجھ گئے، اگر ذہن میں رکھ لیے تو بڑا کام ہو جائے۔ قربانی کے وقت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، بہنے والا خون ہے نا، بہنے والا خون وہ پورا کا پورا باہر نکلنے دیتے، ہم باہر بہنے دیتے، کب تک وہ اندر رہتا ہے کہ وہ جانور کا گوشت کھانا حلال نہیں، ہمارے لیے حرام۔ وہ پورا خون باہر نکل کو آ گیا تو اب اسے کاٹو، گوشت ٹکڑے ٹکڑے کرو، اب کھانا حلال۔ زکوٰۃ کی مقدار 40واں حصہ کب تک پیسے سے ہم نہیں نکالیں کہ اس وقت تک یہ پورا کا پورا مال تمہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھنا میرے لیے صحیح نہیں ہے استعمال کرنا۔ کب میں زکوٰۃ کی مقدار وہ 40واں نکال دیا کہ اب وہ پورا مال میرے لیے سیف پاک ہو گیا۔ اس سے پہلے گویا میں پورا مال کو ناپاک کر رہا تھا، اگر میں نکال دیا زکوٰۃ تو گویا میں مال کو پاک کر لیا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، جاتے جاتے اوپر سے بادل ہے، بادل کو آواز آ رہی ہے، اے بادل تو فلاں کی زمین میں جا کے برس۔ ایک آدمی کا پرٹیکولر ایک آدمی کا نام بول کے آرڈر آتا ہے اس کی زمین میں جا کو برسنا، بارش ہونا۔ یہ بزرگ کو تعجب ہوا، یہ کیا، یہ بادل کو آرڈر ایک آدمی کا نام بول کے آتا ہے نا، تو یہ پیچھے پیچھے چلے، یہ بادل کے ساتھ میں چلے، جا کے دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے وہ اپنی کھیتی سے، اپنی کھیتی کے لیے پانی جانے کا راستہ کھودتے ہوئے برابر کر رہا ہے، معمول آدمی دکھا، برابر سے بادل گیا، بارش ہوئی، سب ہو جانے کے بعد یہ بزرگ جا کے ان سے پوچھے، بھائی کیا کام کرتے ہیں تمہارے بارے میں یہ بادل کو تمہارے نام کے ساتھ آرڈر آتا ہے نا، یہ میں سنا ہونا میں، یہ کیا بات ہے یہ؟ تو
اللہ کے بندے نے کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں، میں ہمیشہ ہر سال میرا یہ معمول ہوتا ہے کہ میری کھیتی سے جو بھی پیداوار آتے ہیں اس کی زکوٰۃ میں نکال دیتا ہوں، 3 حصہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، ایک حصہ اپنی بیوی بچوں کے کھانے کے لیے سال بھر کے لیے میں اسٹور کر دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ آئندہ سال کھیت کرنے کے لیے بیج کے لیے بول کے میں سیو کر لیتا ہوں۔ ہر سال سب سے پہلا جو حصہ میں نکالتا ہوں زکوٰۃ اللہ کے راستے میں۔ فائدہ ہے اس کا، فائدہ دیکھو، ہم اگر زکوٰۃ ادا نہیں کیے تو اس کی وجہ سے پورے بستی کے اندر آنے والی قسم قسم کی آفتیں، بارش کا نہیں ہونا، دوسرے عذابوں کا آنا، بے حیائی کا عام ہو جانا، ہمارے دل کے اندر کنجوسی بخل کا آ جانا، اور چیزوں کی مہنگائی کا زیادہ ہو جانا لوگوں کے اندر۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، اللہ کا آرڈر ہی یہی ہے کہ مال چند مالدار جمع کر کے رکھ لینے کے لیے نہیں، وہ گردش کرتے رہنا، راؤنڈنگ ہوتے رہنا، اس کے لیے ہے مال۔ خیر، میں اصل بات بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ تو میں بولا، قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے۔ قرآن میں اللہ ایک مثال دے کے بولے، ایک آدمی تھا، باپ، بڑا دل والا، بڑا سخی، باغ ہے اس کے پاس، درختوں سے جو پھل گر جاتے ہیں نا، جیسے نولات وغیرہ باغ ہے ہمارے پاس، درختوں سے جو پھل نیچے گر جاتے، وہ ہمیشہ دل میں یہ مانتا تھا یہ غریبوں کے لیے، جو نیچے گر گئے وہ غریبوں کے لیے، جو درخت میں لگ کر ہیں وہ میرے تجارت بزنس کے لیے۔ اس کی یہ تقسیم تھی، دل کے اعتبار سے تقسیم تھی۔ اللہ خوب برکت دیتے تھے۔ باپ کا انتقال ہوا، بچے دیکھے، یہ کیا ابا دیوانے، یہ پاگل ہے ہمارے ابا، نیچے گر گئے تو کیا ہوگا، کیا مار کے لگ گئے، اچھا ہے وہ، یہ بھی ہمارے بزنس کے واسطے، درخت میں لگو ہے نا وہ بھی بزنس کے واسطے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، پورا کا پورا جب یہ ان کا یہ ارادہ ہوا، بلکہ کون سے دن، پورے درخت کے باغ کے پھلوں کو توڑتے کہ وہ دن معلوم کر کو فقیر آ جاتے تھے باپ رہنے کے وقت میں، اور ہر فقیر کو کچھ حصہ دے کے بھیجتا تھا باپ، بڑا دل والا نیک دل۔ لیکن یہ بچے ہیں نا بالکل خراب نکلے، انہوں کیا کرے، سباں کٹائی کر کو پورے فقیروں کو فیمس کر ڈال کو، ایک دن پہلے جا کو پورا کاٹ لے جا بول کے گئے۔ جب یہ ان کا ارادہ ہوا یہ گئے، اللہ کو ان کے ارادے کے فوراً معلوم نہ، اللہ پورے کے پورے باغ کو جلا کے ختم کر دیا، ایک رتی برابر بھی کچھ نہیں ملا۔ یہ مثالیں ہم کو بتاتی ہیں، ارادہ بدلتا ہے، نیک ارادہ ہوتا ہے تو اللہ بادل کو بھیج کے برکت دیتے ہیں، ہمارے مال کے اندر آٹومیٹک برکت ہوتی جائے گی۔ ارادہ بدلتا ہے تو اللہ سارا کا سارا برباد کر دیتے ہیں۔ 40واں حصہ نہیں نکالا، باقی 30 کو بھی وہ 40واں حصہ برباد کر کے جلا کے چھوڑے گا۔ ہمارے بچوں کی ناجائز جگہوں کے اندر خرچ ہے نا، حضرت میرا بچہ ایسا اڑاتا، یہ اڑاتا، وہ اڑاتا، یہ بھی ایک عذاب، بزرگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک عذاب۔ صحیح میں مال کی جو زکوٰۃ تم کو دینا تھا وہ اگر دے دیے تو حفظ المال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40واں حصہ چلا گیا تو باقی 30 حصہ صرف زکوٰۃ کی برکت، زکوٰۃ کا فائدہ، برکت المال۔ ہم برکت کے لیے مر جاتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو جائے۔ 40واں حصہ نکال کے دے دیے، 30 کو اللہ خوب، ہزار ہے، لاکھوں میں، لاکھ ہے تو کروڑوں میں اللہ کر دیں گے، خوب برکت ہوگی۔ الاستعمال فی الخیر، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حصہ 40 میں سے 40واں حصہ جو تو نے دے دیا، 30 حصہ مال تیرے پسند کی جگہ میں خرچ ہوگا، اچھی جگہوں میں خرچ ہوگا، تو خوش ہو جائے گا، تیرے دنیا آخرت کے لیے نفع ہو جائے گا، ایسی جگہوں میں خرچ ہوگا، غلط جگہ میں نہیں ہوگا۔ آج ہم رونا روتے ہیں کیسی جگہوں کے اندر، ہسپتالوں میں بھی، وکیلوں کے لیے بھی، ایسی جگہ کے اندر ہم چاہتے نہیں، بالکل 1% بھی ہم نہیں چاہتے، اللہ ہمارے سے چھینتا لیتا، ایک عذاب کی طرح ہمارے سے خرچ کروا دیتا اللہ۔ بزرگان محترم، ہم کو سمجھنا چاہیے، حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے، وہ بول کے میں ختم کر لیتا ہوں اپنی بات کو۔ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زکوٰۃ لے کر، یعنی میں آپ شروع میں بتایا آپ کو، سامنے والے کو میں دیتا ہوں تو احسان نہیں، اس کا مجھ پر احسان ہے کہ وہ لے کے میرے باقی 30% مال کو، 30 حصہ مال کو اس نے پاک کر دیا۔ پاک کرنے کا وہ جو میرے پر احسان کیا نا، میں اس کے اوپر کرتا ہوں، سو احسان سے بھی بڑھ کو انہیں میرے اوپر کرتا، دیکھو وہ احسان بڑا، وہ احسان ماننا۔ فوٹو، تصویر، اشتہار، میں ان کو دیا بول کے 4 آدمی کے سامنے بولنے کا، یا میں جس کو دے دیا انہیں میں آئے تو کھڑ جانا، سلام کرنا، یہ چاہنے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بدلنا چاہتا ہے، آخرت میں اللہ کے پاس بدل نہیں چاہتا ہے آدمی بول کے۔ ایک آدمی خفیہ بڑے اخلاص کے ساتھ رات میں سو جانے کے بعد اللہ کی رضامندی کے لیے میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی بھی معلوم نہیں ہونا، گیا چھپ کر جا کے دیکھ کے آ گیا، صبح میں پورے گاؤں میں چرچا، کون کی آدمی رات میں زکوٰۃ جا کو ایک چور کے ہاتھ میں جا کو دے آیا گیا، یا اللہ تیری ہی مرضی۔ دوسرے دن جا کے رات میں ایسے دوبارہ زکوٰۃ دیا اپنی، صبح میں پورے گاؤں میں چرچا، کون کے آدمی رات میں ایک زنا کرنے والی، جو پرسٹیچر بولتے ہیں نا، یہ ویبچاری، اس کو جا کو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، یا اللہ تیری مرضی۔
तीसरे दिन जाके दे के आया, फिर गांव के अंदर चर्चा, एक बड़े मालदार को जाको दिया करते, एक आदमी ज़कात जाको दे दल खाया करते, या अल्लाह तेरी मर्जी, यानी उनको जाके देना बोल के तेरी मर्जी की वजह से छुआ है, मैं क्या भी चाहूँगा नहीं, मेरी चाहत तो सिर्फ तेरी रजामंदी को पाना था। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, बंदे तेरे उल्टे को भी हमने सीधा कर दिया, तू जाके चोर को दिया, चोर ने तौबा कर लिया, अल्लाह जब हलाल तरीके से देता मैं क्यों हराम अल्लाह की नाफरमानी करके कमाऊँ। ज़िना करने वाली को दिया, उसने तौबा कर लिया, अल्लाह हलाल तरीके से देता मैं अपने जिस्म को बेच के क्यों कमाऊँ। तूने जाके मालदार को दिया, उसे शर्म के मारे उसने आइंदा से अपने माल की ज़कात अदा करने का इरादा कर लिया, कंजूस था अब तक, अब देने का इरादा कर लिया उसने। तो हमारी ज़कात हमको किसे देना है, अपने उसूल को नहीं देना है, अपने अम्मी अब्बा दादा दादी अपने उसूल को देना, जिससे हम आए हैं ना उनको नहीं देना, अपने फुरू को बच्चों को पोते नवासे इनको नहीं देना है, शौहर बीवी को नहीं, बीवी शौहर को अपनी ज़कात देना नहीं है, लेकिन अपने अब्बा के अम्मी के बहन भाई इनको रिश्तेदारों को दिए जाए, अपने बहन भाई को दिए जाए। मजदूरी में देना नहीं, काम वालों को लोग ऐसा दे देते हैं, काम वालों को दे देते, काम वाले को दे देते, मजदूरी के अंदर बोनस के तौर पर इस ज़कात को नहीं देना, यानी इनडायरेक्ट कैसा कि घूम फिर के उसका फ़ायदा मुझे पहुंचता है तो वैसी जगह में नहीं देना है। मस्जिदों में देना नहीं है ज़कात, मदारिस के लिए देना, अपने रिश्तेदार सबसे ज़्यादा हक़दार, डबल सवाब मिलेगा, एक तो ज़कात का, एक सिला रहमी का, डबल सवाब मिल जाएगा। और नेक लोग, नमाज रोज़े के पाबंद जो नेक लोग होते हैं, ख़ास तौर पर जो ऐसे हैं जो अपने जिस्म से अपने लिबास से बता लेते नहीं मैं ज़रूरतमंद हूँ बोल के, ऐसी फैमिली कई सारी है, लेकिन अंदर से फ़ख्र फ़ाक़ा में मुब्तला होते, ला यसअलून अन्नासा इल्हाफ़ा, कभी खुल को आको सवाल नहीं करते हो, अंदर हैं ज़रूरतमंद हैं लेकिन आके बोलते नहीं वो लोग, ऐसे लोगों को तलाश करके देना चाहिए। मदारिस के अंदर अपने इलाके के मदरसों को, फ़कीरों को, रिश्तेदार, अगर रिश्तेदार हैं ख़ास तौर पर सबसे पहले तो उनको तरजीह देना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम मर्द औरतों को सबको भी अल्लाह ताला समझ नसीब करे और ज़कात की जो फ़र्ज़ मिक़दार है उसके सही माने में हिसाब करके अदायगी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, आमीन।